New chapter school. Title of this book, Class 2, New Generation Social Studies, Book 2, Revised Edition. Class 2 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, इस बुक के हिसाब से 15 है, लेकिन हमारा जो चैप्टर नंबर होगा वो 1 होगा. और इस टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज़ आवर लास्ट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम. पीस बी अपॉन हिम, ठीक है. पी फॉर पीस, बी फॉर बी, यू फॉर अपॉन, एच फॉर हिम, ठीक है. ठीक है स्टूडेंट, शॉर्ट फॉर्म कहलाती है PBUH, ठीक है. इसको हम उर्दू में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ठीक है. In this chapter, first of all we read this chapter. सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, क्या कहा जा रहा है हमसे इस चैप्टर में, फिर उसके बाद हम इसे समझेंगे. स्टूडेंट सबसे पहले इसको रीड कीजिएगा. जैसे कि आपसे कहा जा रहा है, यू ऑल नो दैट वी आर मुस्लिम्स एंड वी बिलीव इन वन अल्लाह. जैसे कि हम सबको मालूम है, हम सब मुस्लिम्स हैं और हमारा एक अल्लाह पर यकीन है. ऑल ऑफ द अल्लाह's ऑर्डर वर गिवन टू अस बाय हिज प्रॉफिट्स. जितने भी अल्लाह ताला अपने अहकामात देते हैं वो अपने पैगंबर के थ्रू हमें पहुंचते हैं. यानी कि अल्लाह ताला जो भी पैगाम भेजते हैं वो प्रॉफिट्स के ज़रिए पैगाम हमारे तक पहुंचते हैं. प्रॉफिट मीन्स मैसेंजर ऑफ अल्लाह. प्रॉफिट मीन्स का मतलब है मैसेंजर. मैसेंजर का मतलब है पैगाम पहुंचाने वाला. यानी कि अल्लाह ताला का जो भी पैगाम होता है वो बंदों तक जो पैगाम पहुंचाया जाता है उसे कहते हैं मैसेंजर. तो वो हमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमें पैगाम ला के देते हैं, ठीक है. देयर आर 1,24,000 प्रॉफिट्स. आज तक तकरीबन 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजे. और हमारा इन 1,24,000 पैगंबर पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम 1,24,000 पैगंबर पर यकीन नहीं रखेंगे तो हम दायरे इस्लाम में से खारिज हो जाएंगे. यानी कि हमारा यकीन, हम मुस्लिम्स नहीं कहलाएंगे. इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं, हम मुस्लिम्स नहीं होंगे, ठीक है. तो हमारा इन सब पैगंबर्स पर बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, यकीन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखिएगा, 1,24,000 पैगंबर पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है. इस बात को फोकस कीजिएगा. अमंग देम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हम PBUH भी कह सकते हैं, पीस बी अपॉन हिम, और ये भी कह सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा. पीस बी अपॉन हिम बोलेंगे तो ये इंग्लिश फॉर्मेट पे है, इतना सवाब नहीं मिलेगा, ठीक है. तो अमंग देम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. इन सब 1,24,000 पैगंबर में से जो अल्लाह ने इस दुनिया में भेजे, इनमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे आखिरी नबी अल्लाह ने इस दुनिया में हमारे लिए भेजा. इनके बाद कोई भी पैगंबर, कोई भी नबी नहीं आएंगे, ठीक है. अगर कोई कहता है कि पैगंबर आएंगे या कोई नबी आएगा तो ऐसा कुछ नहीं है. अल्लाह ने जो आखिरी पैगंबर भेजने थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा, ठीक है. इनके बाद कोई पैगंबर इस दुनिया में नहीं आएंगे. इस पर यकीन होना हमारा बहुत ज़रूरी है. अगर हम इस पर यकीन नहीं रखेंगे तो हम इस मुस्लिम्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है. स्टूडेंट्स इस बात को अपने जहन में रखिएगा, हम मुस्लिम्स नहीं कहलाएंगे. फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट अस लव, टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि टॉलरेंस किस तरह रखनी चाहिए, ब्रदरहुड किस तरह रखना चाहिए और प्यार किस तरह करना चाहिए. टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त का मादा कितना होना चाहिए, ब्रदरहुड का मतलब आपस में किस तरीके से हम मिलजुल के रहना चाहिए हमें, और प्यार मोहब्बत से किस तरीके से हमें बताया कि तालीम दी कि आपको इस तरीके से रहना है. ही ब्रॉट विद हिम इस्लाम द रिलीजन ऑफ अल्लाह, ठीक है. उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीम इस दुनिया में हम सब लोगों को पहुंचाई. दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन 571 AD इन मक्का. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 AD का मतलब ये कि जो जैसे ईयर्स चलते हैं ना, तो उसमें
570 ہجری میں پیدا ہوئے. اس کو سمپل ورڈ میں کہہ سکتے ہیں. آج کیا ہے 2020 ہے, آپ لوگ پیدا ہوئے ہوگے 2015 میں 2014 میں, تو آپ ایئرس کہلاتے ہیں نا اس طریقے سے. تو یہ اے ڈی ایک یونٹ ہے ان کا ایئرس کا. تو یہ 570 اے ڈی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے, اور کون سے شہر میں ہوئی؟ عرب کا ایک شہر ہے مکہ. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, یعنی کہ بورن ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہز فادر نیم واز حضرت عبداللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر نیم کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. ہو ڈیڈ بیفور ہز برتھ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, ان کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے فادر کا انتقال ہو چکا تھا. ہز مدر نیم واز حضرت آمنہ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدر ہیں وہ حضرت آمنہ ان کا نام ہے. بوتھ آف ہز پیرنٹس بلانگ ٹو اے ویری پیس فیملی اینڈ ور دا فلور آف دین ابراہیم. دونوں ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں اور باپ دونوں دین ابراہیم یعنی کہ جو اسلام کا جو دین ابراہیم سے بہت کلوز تھے, یعنی کہ اللہ والے تھے, نیک لوگ ہیں, اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. بس ان کا کام یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے. ہز مدر حضرت آمنہ ایز پر دا کسٹم آف عرب گیو ہم ٹو بی بی حلیمہ ان ایفنسی وین ہی واز اے بیٹ older they came back to live with his mother, but when he was 6 years old his mother also died. After that his grandfather Hazrat Abdul Muttalib brought him up. حضرت آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں وہ بھی کچھ دنوں میں انتقال کر گئی تھیں. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی حلیمہ نے پالا. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو جو ان کی بی بی حلیمہ تھیں ہز مدر, وہ بھی انتقال کر گئی تھیں. یعنی کہ ان کی جو مدر تھیں بی بی حلیمہ وہ بھی انتقال کر گئی تھیں. حضرت آمنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی حلیمہ نے رکھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بڑے ہوئے یعنی کہ بیٹ اولڈر ہوئے, تھوڑے سے بیٹ اولڈر کا مطلب تھوڑے سے بڑے ہوئے, تو 6 ایئرس کے جب تھے تو بی بی حلیمہ جو تھیں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گرینڈ فادر جن کا نام تھا حضرت عبد المطلب, انہوں نے ان کو سنبھالا, انہوں نے ان کو یعنی کہ لے لیا. اس کے 3 سال بعد آفٹر 2 اور 3 ایئرس 2 یا 3 سال بعد ان کے گرینڈ فادر جنہوں نے ان کو لیا تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کی, پیدائش کی یعنی کہ پرورش کرنے کی پوری ذمہ داری انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. سنس ہز چائلڈہڈ دا پروفٹ حضرت حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ویری ڈفرینٹ چائلڈ. He never told a lie and he always helped the needy and weak people. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا, اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ ضرورت مند اور کمزور لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں. ٹھیک ہے. He also known as صادق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تر صادق کہا جاتا تھا. صادق کا مطلب سچا, ٹروتھفل, اور امین یہ آپ کا لقب تھا. صادق اینڈ امین کے لقب سے آپ پہچانے جاتے تھے, یعنی کہ ایماندار, امانت دار اور سچے, اور لوگوں کے ساتھ ایمانت سے پیش آنا, یہ آپ کا لقب تھا. وین ہی واز ویری ینگ, جب آپ بہت ینگ تھے. دی ہولی قرآن دا لاسٹ بک آف اللہ واز ریلیف ٹو ہم. ٹھیک ہے. ایٹ دا ایج آف 40 ہی ود دا پرمیشن آف اللہ ڈکلیئرڈ ہم سیلف ٹو بی دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ پروفٹ بنا کے بھیجا. ٹھیک ہے. دی ہولی پروفٹ ٹاٹ اس دا ڈفرینس بٹوین دا گڈ اینڈ دا بیڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کیا چیز گڈ ہے ہمارے لیے اور کیا چیز بیڈ ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. ان دونوں کے درمیان کا ہمیں ڈفرینس بتایا کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے اور یہ چیز آپ کے لیے بیڈ ہے. He said that all the human beings are equal and all the Muslims are brother. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام مسلم آپس میں بھائی بھائی ہیں اور تمام مسلم آپس میں برابر ہیں.
کسی بھی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، ٹھیک ہے، سارے بھائی آپس میں برابر برابر ہیں. He taught us how to say our prayers and hold the universe in the creation of Allah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا، جیسے کہ اس پکچر میں بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ خود سے کر کے دکھایا. تو انہی کے طریقے پہ ہم نماز آج جو بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں یا قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں، ان کا جو طریقہ ہے، اسی کو ہم فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کی ہم نقل کرتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، اور اسی کی ہم نقل کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے. He also told us to recite the Holy Quran daily, as Allah will be happy with us, and follow the orders of Allah which is in the Holy Book. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں روزانہ ہولی قرآن پڑھنا چاہیے، اور جو ہے اللہ کے احکامات کو ہمیشہ ماننا چاہیے، اور ہولی بک میں جو جو اللہ نے احکامات ہمارے لیے رکھے ہیں ان کو ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، اللہ کے بتائے ہوئے حکم کو ہمیشہ ماننا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ہولی قرآن کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور اس کی ہمیں روز تلاوت کرنی چاہیے، وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے، اور اللہ کے بتائے ہوئے جو بھی آرڈرز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کو جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے، ان کی جو ہے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. His life is an example for us follow. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں اور ان کی ہم بتائی ہوئی چیزوں کو عمل کریں تو یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم جنت میں پہنچیں گے، اور جنت ہمارے لیے مقدر بنے گی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اور ان کی سنت پر عمل کریں گے. He died in the year of 632 AD. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 632 AD میں ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 63 ایئرس تھی. اور کون سے شہر میں ہوا؟ مدینہ کے شہر میں ہوا. اور ان کو کہاں پہ دفنایا گیا؟ مدینہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے، ٹھیک ہے. This is your first lecture which was also done. Thank you very much for listening it.